بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، رویت حلال وہ مسئلہ ہے کہ جس پر ہمیشہ سے ہی کسی نہ کسی ایشو کو لے کر بحث جاری رہتی ہے۔ تو پچھلے 1-2 سال سے ایک حکومتی وزیر نے جب اس کا مذاق اڑایا اور بڑی نامناسب انداز میں اس کے اوپر تنقید کی تو یہ مسئلہ تھوڑا زیادہ ہائی لائٹ ہوا۔ اس مسئلے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ 2 انتہائیں ہیں جس پر 2 لوگ کھڑے ہیں، تو اصل رستہ درمیان میں ہے۔ آئیے تھوڑا غور کیجئے۔ رویت حلال کا مطلب کیا ہے، میں تھوڑا سا اس کو ایک تو جملوں میں بتا دوں۔ حلال پہلی جو رات کا جو پہلا چاند ہوتا ہے پہلے دن کا، اس کو کہتے ہیں، جو بالکل ایسے تلوار کی شکل میں باریک سا ہوتا ہے۔ رویت کہتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ تو چاند کو دیکھنا، پہلی تاریخ کا چاند، یہ رویت ہے، رویت حلال ہے۔ تو اسلام کے ہاں یہ ہے کہ چاند دیکھ کر مہینے کا تعین کیا جاتا ہے۔ اگر وہ چاند نظر آ گیا تو اگلا مہینہ شروع ہو گیا 29 کو، ورنہ 30 دن کے بعد تو پھر چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ ہو گیا۔ اسلامی مہینہ 31 کا نہیں ہوتا، یہ قمری کیلنڈر اس کو کہتے ہیں، یہ چاند کی موومنٹ کے حساب سے ہے۔ اور جو دوسرا ہمارا جنوری فروری کا کیلنڈر ہے جس پر ہمارے سارے معمولات چلتے ہیں، وہ شمسی کیلنڈر ہے، سولر کیلنڈر ہے، وہ سورج کی موومنٹ کے حساب سے ہے۔ حیرانی وے تو یہ ہر سال رمضان میں عید کے موقع پر اس مسئلے کو ایشو بنایا جاتا ہے۔ تو اس رویت ہلال کے حوالے سے ایک موقف یہ ہے کہ اس کا ایک کیلنڈر بنا دینا چاہیے، قمری کیلنڈر، جس میں پورے سال کا تعین ہو جائے کہ جی رمضان کس ڈیٹ کو آئے گا، اور عید کب ہوگی، اور عید الاضحیٰ کب ہوگی، حج کب ہوگا۔ وہ ایک کیلنڈر بنا دیا جائے، پھر اس کے مطابق اس کو چلایا جائے، جاری رکھا جائے۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں، اس طرح نہیں، بلکہ ہم ہر مہینے ہی چاند دیکھ کر تو مہینے کا تعین کریں۔ اب جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیلنڈر نہیں بنایا جا سکتا، شرع اس کی اجازت نہیں دیتی، وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی آئی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رأیتم الہلال فصوموا، کہ جب تم ہلال کو، چاند کو دیکھ لو تو روزے رکھو۔ پھر فرمایا وَإِذَا رَأَیْتُمُوهُ فَافْطِرُوا، اور جب اسے دیکھ لو تو پھر افطار کرو، یعنی عید کر لو، رمضان ختم کر لو۔ اب یہاں پر یہ جو اذا رأیتم الہلال، رأیتم کا جو صیغہ ہے کہ جب تم دیکھ لو، اس دیکھنے سے لفظی رأیتو سے لفظی استدلال کیا گیا اور اس کا لغوی استدلال کیا گیا، اور کہا گیا کہ دیکھیں حضور فرما رہے ہیں کہ دیکھو تو روزہ رکھو، دیکھو تو افطار کرو۔ تو اس لیے چاند کو دیکھ کر یہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو رویت سے وہ دیکھنا مراد لیتے ہیں۔ تو اس کا یقیناً اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ دیکھنا ہی ہے، لیکن صرف دیکھنا نہیں ہے۔ اب ایک دوسرا موقف ہے کہ قمری کیلنڈر بنانا چاہیے۔ ان کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رویت کا معنی صرف دیکھنا نہیں بلکہ علم میں آنا بھی رویت ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ حضور کو کہا جا رہا ہے اللہ رب العزت، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو یہاں دیکھنا، ان آنکھوں سے دیکھنا یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ حضور کے علم میں آنا یہاں سے مراد ہے، کیونکہ حضور اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ فیل کا جو واقعہ ہے، یہ ابرہہ کا، یہ حضور کی بعثت، حضور کی ولادت سے پہلے کا ہے۔ تو جب کہا جا رہا ہے الم تر کیفا، کیا آپ نے نہیں دیکھا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ آپ نے سن رکھا ہے کہ ایک ایسے ابرہا آیا تھا، اس نے کعبے پہ حملے کی پلاننگ کی تھی، وہ ہاتھی لے کر آیا تھا، تو آپ کے رب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو کیا یہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ تو یہاں ترا لفظ وہی ہے، لیکن وہی رویت والا ہے، لیکن اس کا معنی دیکھنا نہیں، علم میں آنا ہے۔ اسی طرح آگے چلیے، صحیح بخاری میں ہے، دیگر کتب میں بھی یہ روایت آئی ہے، حضور نے فرمایا اذا رأیتم اللیل اقبل من ہاہنا فقد افطر الصائم۔ اذا رأیتم اللیل، آپ نے فرمایا ایک طرف اشارہ کر کے، جب تم دیکھو کہ رات یہاں سے شروع ہو چکی ہے تو پھر اس وقت روزہ دار کو افطار کر لینا چاہیے۔ جب دیکھے روزہ دار کہ رات اس طرف سے شروع ہو گئی ہے، یعنی اندھیرا چھا رہا ہے، تو پھر اس کو وہ دیکھ کر اپنا روزہ افطار کر لینا چاہیے، اس کا روزے کا وقت ختم ہو گیا۔ تو یہاں بھی لفظ وہی ہیں، وَإِذْ رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ، جب تم رات کو دیکھو۔ تو کیا یہاں رویت لیل ہوتا ہے افطاری کرنے کے لیے؟ نہیں، بلکہ ہم تو ایک کیلنڈر بنے ہوتے ہیں رمضان شریف کے، اس پر ٹائم دیکھتے ہیں، یا مسجد کی اذان بھی سنتے ہیں، اور مسجد کی اذان بھی اسی کیلنڈر کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کیلنڈر کے مطابق، رویت لیل نہیں، اس کیلنڈر کے مطابق ہم روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو پھر رویت حلال پر اتنا اصرار کیوں ہے؟ رویت حلال کا مطلب چاند کو دیکھنا ہی نہیں، بلکہ چاند کے وجود میں آ جانے، چاند کے پیدا ہو جانے کا علم ہو جانا بھی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو بنا لینا چاہیے۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے کہ کیلنڈر اگر یہ طے کر لیا جائے کہ کیلنڈر بنا لینا ہے، تو پھر اس کے بنانے کا، کیلنڈر کے اجراء کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو وہ بھونڈا طریقہ ہے جو ایک حکومتی وزیر فواد چودھری صاحب نے اختیار کیا ہوا ہے، اس طریقے میں کتنے بلنڈرز ہیں، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کی شروع میں کہ یہ جی دیکھیں، یہ کون سا مسئلہ ہے کہ چاند کو دیکھتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ اور اتنی تنخواہیں لیتے ہیں، حکومت پر بوجھ ہے، اس طرح کی باتیں کی گئی، یعنی علماء کی تنخواہ کو لے کر ہاں مہا علماء کی مخالفت اور اس رویت حلال کمیٹی کی مخالفت کی گئی۔ تو ہمیں قمری کیلنڈر اس لیے نہیں بنانا کہ علماء کی تنخواہیں ہمارا ایشو ہے، یہ اس کی اور ایک سائنٹیفک اپروچ ہے، اس لیے بنانا ہے، یہ اینگلنگ اس کی درست نہیں ہے۔ اب ان علماء کے ذمے تو صرف چاند دیکھ کر مہینے کا تعین کرنا ہوتا ہے، جو وہ کر بھی رہے ہیں۔ اگر آپ اسی ایشو کو لے لیں تو آپ دیکھیں، ذرا اس پہ غور کریں، ان وزیروں، مشیروں، سیکٹریوں وغیرہ کے مقابلے میں بہت کم معاوضہ لیتے ہیں۔ ذرا ان وزیروں کی کارکردگی کا جائزہ لیں، کیا محکمہ تعلیم کے پرانے یا نئے وزیروں نے 70 سال میں اس محکمے کو ٹھیک کیا؟ آج بھی جائز اسکول کی رجسٹریشن کرانی ہو تو رشوت کے بغیر آپ کرا نہیں سکتے، آپ کا فائل آگے نہیں چلتی ٹیبل سے۔ کیا انہوں نے اپنی کارکردگی پوری کی؟ کیا صنعت اور تجارت کے وزیروں نے کوئی پالیسی بنائی آج تک 70 سال سے؟ میں اس حکومت کے وزیروں کی بات نہیں کر رہا، صرف ان کو شامل کر کے پچھلے ساری 70 سال کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیا کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے؟ کچھ بھی نہیں بنائی۔ اپنی سٹیل مل اربوں روپے کی مقروض ہے، یہ صنعت اور تجارت کے وزیروں کی کارکردگی ہے۔ آپ ریلوے کو لے لیں، آپ پی آئی اے کو لے لیں، آپ پی وی کو لے لیں، آپ ریڈیو کو لے لیں، آپ سوئی گیس اور وابڈا کو لے لیں، کس محکمے کے وزیروں اور سیکٹریوں نے اپنا کام کیا ہے؟ تو کیا یہ جو اربوں روپے ہمارے ملک کے خزانے کے کھا جاتے ہیں، اگر صرف کارکردگی کی بنیاد پر ہی تنخواہیں دی جاتی ہیں تو ان کا کیا جواز ہے؟ ان کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے۔ پھر آپ علماء پر بھی اعتراض کر لیں۔ کارکردگی ان کی یہ نہیں ہے کہ کوئی پوائنٹس کم ہے، نہیں، نیگیٹو کارکردگی ہے، مجرمانہ غفلت ہے۔ اس کے باوجود ہم ان پر، ان کی شاہ خرچیوں پر، ان کے پروٹوکولز پر، ان کے ٹی اے ڈی اے پر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے خرچ کرتے ہیں مجموعی طور پر، لیکن اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک رویت حلال کمیٹی کے علماء کی تنخواہ کو لے کر قمری کیلنڈر بنانے کی بات کرنا یہ سراسر درست نہیں ہے۔ پھر دوسرا بلنڈر دیکھیے، ایک حکومتی کمیٹی کے ہوتے ہوئے ان سے مشاورت بھی نہیں کی، اور وہ
الگ جا کر چاند کے اعلان کر دیا کہ جی چاند اس تاریخ کو عید ہوگی، اس تاریخ کو رمضان ہوگا. یعنی ایک حکومت نے بنائی ہوئی کمیٹی ہے، جیسے کشمیر کمیٹی ہے، جیسے اور اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں قومی اسمبلی کی. یہ حکومت نے اس کو فارمیٹ کیا ہے، وہ خود بخود انہوں نے مل بیٹھ کر نہیں، علماء نے بنا لیا اس کو. اور ہر مکتبہ فکر کے علماء ہیں یہاں پر. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ علماء کے اتحاد اور اتفاق کا بھی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر سارے علماء اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن بس وہ کیا ہے کہ جی وہ ان سے مشاورت بھی نہیں کی اور خام خواہ کی مخالفت اور جا کر اپنا اعلان کر دیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور تیسرا بلنڈر اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جی بات یہ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جواز پیش کیا جاتا ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ رویت ہلال کمیٹی کی سارے مانتے نہیں ہیں. وہ پشاور میں کوئی مولوی صاحب ہے، وہ اپنی عید کر لیتے ہیں، وہ فلاں کر لیتے ہیں، فلاں کر لیتے ہیں. تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو ختم ہی کر دینا چاہیے. دیکھیے یہ تھوڑا غور کیجئے کہ یہ استدلال کتنا بھونڈا ہے. یعنی اگر کوئی فرد واحد یا چند افراد ایک حکومتی کمیٹی کی مخالفت کریں تو ان کے موقف کے مطابق اسے ختم کر دینا چاہیے. تو اب مجھے بتائیے، پچھلے سال انہی فواد چودھری صاحب نے عید کا اعلان کیا اور ادھر پشاور میں شوکت یوسف زئی صاحب نے انکار کر دیا ان کے ماننے کو، اور علیحدہ پشاور میں عید بھی کی اور رمضان بھی روزے بھی رکھے. تو اب بتائیے فواد چودھری صاحب، آپ کی بھی تو نہیں مانی گئی. کیا آپ کا جواز ہے یا اس عہدے پر رہنے کا؟ محکمہ تعلیم نے، آپ اور مثالیں دیکھ لیں، محکمہ تعلیم نے اسکولوں کی فیسوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا 20% ڈسکاؤنٹ کا. پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے ماننے سے انکار کر دیا. اگلے دن ہی پریس کانفرنس کر دی کہ ہم اس اعلان کو نہیں مانتے. تو کیا اب یہ محکمہ تعلیم کے وزیر کو رہنے کا جواز ہے؟ سندھ میں وہاں کے وزیروں نے اعلان کیا مارکیٹ نہیں کھلے گی، اور وہ تجارت ان کی جو تاجروں کی انجمن اور کمیٹی تھی اس نے پریس کانفرنس کر دی اگلے دن جی ہم کھولنے لگے ہیں. تو انہوں نے نہیں مانی. تو کیا ان کے نہ ماننے کی وجہ سے ان وزیروں کو ریزائن کر دینا چاہیے اور اس وزارت کو ختم کر دینا چاہیے؟ کیسی عجیب بات ہے. اور بھائی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پشاور میں کوئی مولانا صاحب ہر سال یہ غیر یقینی صورتحال پیدا کرتے ہیں، افراتفری پیدا کرتے ہیں، تو آپ ان کو روکیے. اس کا بلیم ان پر نہ دیجئے. یہ جو کہتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کروانا حکومت کی انتظامیہ کا کام ہے. اس کو جواز بنا کر رویت ہلال کمیٹی کو ختم کرنا یہ قطعی طور پر مناسب نہیں ہے. بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ بیہودہ آرگومنٹس دے کر قمری کیلنڈر بنانے کی بات نہ کریں. اس سے انتشار پھیلتا ہے. طریقہ یہ ہے حکومت کے سنجیدہ اور اسلام کے شاعر سے محبت کرنے والے افراد، میرا جملہ ذرا تھوڑا سا اس کو نوٹ کر لیں، میں نے کہا سنجیدہ اور اسلام کے شاعر سے محبت کرنے والے افراد یہ کمیٹی کے علماء سے جا کر ملیں، انہیں قائل کریں، اور پھر جب ایک معاملہ طے ہو جائے تو پھر اس کے بعد اسے اس کیلنڈر بنانے کا اعلان کیا جائے، اور وہ اعلان بھی انہی علماء سے کروایا جائے. یہ اس کا احسن طریقہ ہے جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. باقی اصولی طور پر قمری کیلنڈر بننا چاہیے، ہم اس کے حق میں ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار درست ہونا چاہیے. وما علیہ الا البلاغ.